کریم میں اللہ پاک نے ہر انسان کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام دنیا کے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اب لوگوں کے احوال ظاہر ہے کہ مختلف ہیں، تو انسان جس جس کیفیت میں ہے، جس جس حالت میں ہے، اس کے مطابق اس کی طرف اپنی ذات کا ایک تقوی متوجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کافر ہے، کفر میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ کفر سے بچ جائے اور اسلام کی طرف آ جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچ کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو تقوی کی پہلی قسم، یا کہہ لیں کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کفر کو چھوڑ دے اور اسلام کی دولت کو حاصل کر لے، اسلام کی صفت کو حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ اسلام لانے کے بعد انسان کے لیے یہ لازم ہے، اس کا تقوی کا اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدعقیدگی سے اور اپنے آپ کو گمراہی سے بھی محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کی سوچیں، مختلف قسم کے نظریات، خواہ وہ اسلام کو بھلے مکمل طور پر نہ لے جائیں، لیکن اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے نور کو کم کر دیتے ہیں، انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم بھی آج جگہ جگہ دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں اور طرح طرح کے لوگ ہیں اور ان کی طرح طرح کی فکریں ہیں، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ بھی تقوی ہے۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گمراہ کرنے والی جو طاقتیں ہیں ان کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس میں دجال بھی ہے اور لوگ بھی ہیں کہ بھئی وہ آئیں گے، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آپ کو گمراہیوں سے محفوظ رکھو۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو وہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اس کا تقوی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، ایمان والے وہ ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں، فواحش سے بچاتے ہیں، گندی چیزوں سے، گندی باتوں سے، گندی سوچوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، بچتے ہیں۔ اور یہ تقوی ہے کہ انسان کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور کلمے کے تقاضے پہ عمل بھی کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ انسان جو ہے اپنے رب کے ہاں پیش ہونے سے ڈر رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہو۔ اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بھی بچا لے، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو بڑے خوبصورت تعبیرات کے ساتھ مختلف مرحلوں پہ بیان کیا۔ ایک مقام پہ کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اچھے اچھے لباس پہننے والے سب سے اچھا لباس تقوی کا لباس۔ جب بندہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو اس کا لباس ہی تقوی بن جاتا ہے۔ وہ تقوی کے لباس سے مزین ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والے کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، اس کی ذات سے ایسا ایک نور قائم ہو جاتا ہے کہ جو ہر قسم کے فواحش سے بچتا ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو، کہ صغیرہ کیا ہوتا ہے اور کبیرہ کیا ہوتا ہے۔ جب رب نے منع کیا ہے تو میں اپنے دامن کو ہر آلائش سے پاک کر لوں گا۔ یہ تقوی کا اس سے بھی بلند ترین درجہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ تقوی کا درجہ یہ ہے جو خاص لوگوں کا تقوی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے کریم آقا کا جملہ سماعت فرمائیے جو قرآن میں آیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مجھے نماز میں دیکھتے ہو تو نماز بھی رب کی ہے، قربانی کرتے ہوئے دیکھتے ہو وہ بھی رب کی ہے، تم میری زندگی دیکھتے ہو وہ بھی رب کی ہے، تم میرا انتقال دیکھتے ہو وہ بھی رب کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جو اس نقش پہ چل پڑتے ہیں آقا کریم کے پیچھے، نبیوں کے رستے پر اور
کبیرہ صغیرہ سے بچنے کے بعد جو ان کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک نور کا احاطہ ہے، وہ ان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں مگر دنیا ان میں نہیں رہتی۔ کیا بات، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے خالق سے ایسے ملتے ہیں کہ خالق ان کے بارے میں کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ، کل سیدہ کائنات کا دن تھا، بطول کا ذکر آیا ہوگا۔ بطول کہتے ہی اسے ہیں جس میں تبتیل ہو، وتبتل، جو ہر چیز سے کٹ جائے اور بس اپنے مولا کا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اور سیدہ کائنات اس کی ایک واضح مثال تھی، کیوں نہ ہو کہ وہ آقا کریم کا جگر کا ٹکڑا تھی۔ تو اس رستے پہ جو تبتل کے رستے پہ چلتا ہے وہ تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی کے وہ درجات ہیں کہ جو جس مقام پہ کھڑا ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو جس حال میں ہے تجھ سے اوپر ایک حالت ہے جو تیرا انتظار کر رہی ہے، نیچے مت جانا، تنزلی کا شکار نہ ہونا، ترقی کی طرف آگے بڑھتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑتے آؤ کہ اس رستے میں منزل خدا ہے، خدا کا رسول۔ کیا کہنا ہے۔